مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ، مزید وضاحت جاری کی گئی ہے۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں اکثریتی فیصلہ دینے والے 8 ججز کا یہ وضاحتی فیصلہ ہے۔ فیصلے میں کہا گیا الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست تاخیری حربہ ہے۔ الیکشن کمیشن کی درخواست عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست درست نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے خود بیرسٹر گوہر کو پارٹی چیئرمین تسلیم کیا۔ الیکشن کمیشن وضاحت کے نام پر اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کر سکتا۔ الیکشن کمیشن کی تسلیم شدہ پوزیشن ہے پی ٹی آئی رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے۔ اقلیتی ججز نے بھی تحریک انصاف کی قانونی پوزیشن کو تسلیم کیا۔ عدالتی فیصلے پر عمل کے تاخیر کے نتائج بھی ہو سکتے ہیں۔ فیصلے دو ٹوک الفاظ میں کہا گیا۔ سرٹیفکیٹ جمع کرانے والے پی ٹی آئی کے ارکان ہیں۔ الیکشن کمیشن نے 41 ارکان سے متعلق وضاحت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، جس پر وضاحتی فیصلہ آیا ہے اور الیکشن کمیشن کی درخواست کو کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش قرار دیا گیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا بیرسٹر گوہر علی خان نے بھی سپریم کورٹ میں درخواست جمع کرائی۔ سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا فیصلہ واضح ہے، الیکشن کمیشن کا کام منسٹریل سے زیادہ نہیں تھا۔ الیکشن کمیشن نے درخواست کے ساتھ کوئی دستاویز بھی نہیں لگائی ہے۔ واضح کیا جا چکا کہ فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کے نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو فیصلے پر فوری عمل درآمد کی ہدایت کر دی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں، اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججز نے متفقہ فیصلہ جاری کیا تھا، جس پر وضاحت کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ اس سلسلے میں قومی اسمبلی سے قانون سازی بھی ہوئی کہ کوئی رکن اپنا حلف جو ہے اسے تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن البتہ الیکشن کمیشن کی وضاحت پر سپریم کورٹ نے فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ قادر خان مندخیل ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید تفصیلاً بات کرتے ہیں، معاملات کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قادر صاحب، اب یہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہو گیا کہ اس فیصلے پر عمل درآمد ہونا ہے، قانون سازی اپنی جگہ موجود ہے، الیکشن کمیشن کی درخواست آخری حربہ قرار پائی۔ اب اس پر اگر عمل نہیں ہوتا تو آگے کیا ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بہت شکریہ۔ مجھے 30 سال ہو گئے سپریم کورٹ تک پریکٹس کرتے ہوئے۔ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ جس تاریخ تک کیس چل رہا ہے اس کے بعد کے محرکات بھی اس فیصلے کے اندر ڈالتے ہیں، تو یہ تو میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں انتہائی معذرت کے ساتھ کہ اب جو تفصیلی فیصلہ ہے، تفصیلی فیصلہ اس جو شارٹ فیصلہ ہوتا ہے، مختصر فیصلہ ہوتا ہے، اس سے پہلے کی جو محرکات ہے وہ رکھنا پڑتا ہے۔ یہ میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کے بعد جو محرکات ہے وہ بھی سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں ڈال دیے۔ میں اس پہ حیرت کر سکتا ہوں اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ اس میں عمل درآمد ہی نہیں ہو رہا، اس میں الیکشن کمیشن کی طرف سے جس طرح سے معاملات پینڈنگ میں رہے، پھر قانون سازی کے معاملات بھی ہیں، تو الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا؟ ایکشن کس بات پہ ہوگا؟ آپ مجھے بتاؤ کہ تفصیلی فیصلہ تو پہلے والے فیصلے کا جو ہے نا تفصیل ہوتا ہے، نمبر ایک بات۔ اس میں دوبارہ وضاحت کروں، اس کے بعد کی جو محرکات ہے اس فیصلے کے اندر نہیں آ سکتا ہے، نمبر ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن نے یا حکومت پاکستان نے پہلے سے ریویو کی پٹیشن داخل کی ہوئی ہے۔ اب ریویو جب تک ریویو پہ فیصلہ نہیں ہوگا تب تک عمل درآمد تو نہیں ہو سکے گا نا۔ جب ریویو کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے بعد عرف آخر ہے۔ اب ریویو کا آپشن تو اگر قانون میں موجود نہیں ہے تو ضرور عمل درآمد ہوگا۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی کارروائی میرے حساب سے نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ جب تک ریویو کا فیصلہ نہیں آئے گا۔ اب ریویو کا فیصلے کے لیے خود ججز جو ہے نا وہ ادھر گھوم رہا ہے، ادھر گھوم رہا ہے، تو ابھی تک وہ پورے نہیں ہے۔ جب پورے نہیں آئیں گے تو پھر آپ مجھے بتاؤ کہ سپریم کو الیکشن کمیشن یا حکومت پاکستان جو کہ نئی ایک ترامیم بھی آ گئی ہے، وہ بھی ایک کیا کہتے ہیں اس کے اوپر بھی بات چیت کا یا تفصیل کا یا اس کی بھی، لیکن فیصلہ آ جانے یعنی شارٹ آرڈر 12 جولائی اور ریویو فائل ہونے کے بیچ کا جو مرحلہ ہے، جس میں کچھ ارکان کے لیے تو نوٹیفیکیشن ہو گیا، کچھ کا نہیں ہوا، یہ پیریڈ جو ہے یہ تو کویشچنیبل ہے نا، اس پر تو سوال ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن سے۔ سوال اس وجہ سے نہیں ہو سکتا ہے کہ جو 39 لوگوں کو ہوا ہے انہوں نے اپنے ساتھ وہ تحریک انصاف نے نام لکھا ہے۔ اب جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے پہلے سنی احتیاط تحریک کر ڈالا ہے۔ اب وہ الیکشن رول یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایک پارٹی کو آپ منتخب کر لیں تو پھر اس کے بعد آپ بدل نہیں سکتے ہو۔ ایون کہ ٹکٹ کے وقت میں کئی الیکشن لڑ چکا ہوں کہ ٹکٹ کے وقت بھی آپ جب ایک پارٹی کا نام لکھتے ہو تو پھر اگر کوئی اور پارٹی آپ کو آفر کرے تو آپ اس ٹکٹ کو بدل نہیں سکتے۔ اگر آپ کو ٹکٹ نہیں بھی ملا ہے، جو فارم میں لکھا ہوا ہے اس کو آپ بدل نہیں سکتے ہو۔ یہاں تو انہوں نے باقاعدہ الفنامے جمع کر دیے سنی احتیاط کونسل کے نام پہ، تو آپ سنی احتیاط کونسل سے پھر یہ دوبارہ کیسے آئیں گے؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ جو 41 لوگ ہیں وہ ابھی آزاد ہے، وہ کسی پارٹی کے نہیں ہو سکتے۔
बंदोखेल साहब, आप जरा साथ रहिएगा। अली जफर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। अली जफर साहब, ये कह दिया गया है कि फैसले पर अमल दरामद ना करने के नताइज का सामना करना पड़ सकता है। कादिर बंदोखेल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो कहते हैं कि वो आज़ाद ही हैं अब तक। तो क्या आपकी नज़र में वो आपके जो मतलब